پڑھنے میں گزرتے ہیں۔ آپ اگر مدرسہ جا کر ایک دن رہیں اور دیکھیں ان کی زندگی کے شب و روز کو، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر خوش نصیب ہے۔ ان کی صبح ہوتی ہے، نماز کے بعد اگر ان کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ قرآن لے کر بیٹھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ دوپہر کھانا کھانے کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، مغرب بعد قرآن پڑھتے ہیں، عشاء بعد قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کتنا خوش نصیب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کس قدر عظیم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے۔ یہ صبح بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، دوپہر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، رات میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے اکثر اوقات قرآن پڑھنے میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً فرمان رسالت کے مطابق یہ سب سے عظیم اور اچھے حضرات گرامی، ماشاءاللہ، دنیا میں بڑے بڑے منصب والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے منصب والے اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں باعزت ہو جائے، لیکن جہاں دینداروں کا ہجوم ہو، دینداروں کا مجمع ہو، یا کوئی دینی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں اس دنیاوی منصب والے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال یوں محسوس کریں کہ اگر ہم میں سے ابھی کوئی نہ ہو، اسٹیج والے میں سے کوئی نہ ہو، صرف آپ حضرات ہو، اور آپ حضرات کے درمیان حافظ سراج احمد مرکزی ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ آپ میں سے بڑی عمر والے لوگ بھی ہیں، بڑے تجربے والے لوگ بھی ہیں، بڑے علم والے لوگ بھی ہیں، بڑے جاننے والے لوگ بھی ہیں، لیکن اگر نماز کی نوبت آ جائے، امامت کی نوبت آ جائے تو آپ ان کا باپ بھی کہے گا کہ یہ نماز پڑھائیں گے، ان کے چچا بھی کہیں گے کہ یہ نماز پڑھائیں گے، بڑے منصب والے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ نماز پڑھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن بسایا ہے، انہوں نے اپنے سینہ کو قرآن کی آیتوں سے منور کیا ہے، روشن کیا ہے، اس لیے یہ آگے بڑھنے کے لائق ہیں، یہ مقتدی اور پیشوا بننے کے لائق ہیں، اور ہمارا سینہ قرآن کی آیتوں سے خالی ہے، اس لیے ہم مقتدی بننے کے لائق ہیں۔ یہ کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ایک بڑے کمسن صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عمرو بن سلمہ۔ ان کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث میں مذکور ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کے اندر جگہ جگہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام ہے، کہیں چھوٹا مکتب ہے تو کہیں مسجد کے امام صاحب اس خدمت پر مامور ہیں، تو کہیں بڑا مدرسہ ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کا رجحان قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی طرف نہیں ہے، نہ کے برابر ہے۔ اس کے بالمقابل اگر دنیاوی اور عصری علوم کی طرف رجحان کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نونہالوں کا رجحان بھی ہے، اور ہماری قوم کی ماؤں بہنوں اور ہماری قوم کے بزرگوں کا بھی رجحان ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنے نونہالوں کو تیار کرتی ہے، کس لیے؟ اسکول بھیجنے کے لیے۔ فجر کے وقت اٹھ جاتی ہے، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہی ایسی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جنہیں یہ توفیق ملتی ہوگی کہ وہ فجر سے پہلے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے اور اپنے اس بچے کو بھی نماز پڑھائیں جس بچے کو اسکول بھیجنا ہے۔
اٹھیں گی اسکول بھیجنے کے وقت میں فجر کے بعد بنا کر سوار